کرتے بیٹھے نعرہ تکبیر میں ہولو نہیں میں سنانا میں تھوڑی آواز زیادہ ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے دوئے ہاتھ چاہ کے ایک ہاتھ دا مطلب ہوندے اساں اللہ دی توحید کو مننے ہیں دو ہاتھ چاہ دے سوچا اساں اللہ دے محبوب دی رسالت کو بھی مننے ہیں دوئے ہاتھ چاہ کے پورا زور اللہ کے صرف ذہن اے عقیدہ رکھو کہ اساں کو این دنیا چ بھی تے آخرت بھی بچامنا محمد رسول اللہ نے بس یہ عقیدہ ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلین اللہ کی رحمتوں کے یہ انوار کس لیے ہیں اللہ کی رحمتوں کے یہ انوار کس لیے ہیں ہوتے ہوئے مسیحا یہ بیمار کس لیے ہیں گر مشکلیں نہ حل ہوں تو دربار کس لیے ہیں مجرم نہ بخشے جائیں تو سرکار کس لیے ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جو اپنے محمد مصطفیٰ کو نور مانتا ہے وہ سبحان اللہ کہے سر سے لے کر پاؤں تک جز بجز سرکار نور ہی نور ہیں گفتگو میری سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی ہوگی یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ پیاری تصویر ہے جس کی یہ پیاری تصویر ہے سامعین عزیز محترم محتشم حضرات میں نہایت واجب القدر تمام سامعین اور میزبان تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ بندہ ناچیز کو اس منبر رسول پر حاضری کا شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ تمام کا آیا میرا بیان کیا اللہ اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول اور منظور فرمائے کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکر نہیں کیا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کر سکتا تو سامعین عزیز محترم اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق کہ تمہارے پاس جاءکم من اللہ نور کہ تمہارے پاس میرا نور آ پہنچا اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے کتاب مبینہ بھی فرمائی کہ میں نے وہ کتاب جس کے اندر ہر چیز کا بیان روشن دلائل کے ساتھ موجود ہے دو مسئلے تو اس آیت کریمہ سے حل ہو گئے ایک تو یہودیوں کا یہ سوال کہ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں آئے لستا رسول اللہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ایک شاعر ہیں وہ اللہ کی طرف سے نبی نہیں ہے اللہ نے فرما دیا جاءکم من اللہ میں نے ان رسول کو اپنے رسول کو تمہاری طرف بھیج دیا جاءکم من اللہ گویا کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے
بھیج دیا۔ کیا بھیجا؟ دوسرا مسئلہ جو اس دور سے اس دور تک ابھی چلا جا رہا ہے کہ وہ نور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے تحقیق کہ میں نے تمہارے پاس نور بھیجا۔ اب جلالین شریف پڑھائی جاتی ہے مدرسے میں، وہ دیوبندی حضرات ہوں یا ہمارے سنی حضرات ہوں، ہمارے استاد محترم پڑھاتے ہیں تو یہ سوال کیا گیا استادوں سے، حضور یہ جلالین شریف کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کے اندر ہر قول جو ہوتا ہے وہ راجع قول ہوتا ہے، مستند قول ہوتا ہے۔ تو حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے نا جاءکم من اللہ کی نور، آپ فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے، مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ سوال ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اور ادھر سے اللہ نے فرمایا یہ بشر بھی ہیں، کیا ایک ہی بندہ نور بھی ہو سکتا ہے اور بشر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم نے عرض کی یہ کوئی بڑی بات تو نہ ہوئی، ایک ہی بندہ نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ ہم ثابت کرتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ جناب مریم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ 16واں پارہ کھولیں، دوسرا رکوع پڑھیں، تشریحاً وہاں یہ ذکر کیا کہ جبریل امین تشریف لے آئے، جب آئے نور کی حالت میں نہیں بشری حالت میں آئے تھے، جب آئے تھے بشری حالت میں آئے تھے۔ اور صرف یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دیکھیے جبریل امین حدیث مشہور ہے، آپ مشکات شریف اٹھا کر دیکھیے، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، صحابہ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، ایک شخص آیا، سبحان اللہ بول رہے ہیں، ایک شخص آیا جس کے بال سیاہ تھے انتہا قسم کے، جن کا لباس انتہا قسم کا سفید تھا، سفر کے آثار نمودار نہیں ہو رہے تھے، معلوم ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں دور کا مسافر ہے، لیکن حالت سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے گزرا اور یہاں ہی بیٹھ گیا، ابھی ابھی یہاں ہی سے گزرا اور یہاں ہی بیٹھ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹنا ٹن تیاری کی ہوئی۔ اب بتائیے اس نے سوال کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں خبر دیجیے، میں اس حدیث کا الحمدللہ پابند ہوں دکھانے کا، اس چیز کا دکھانے کا پابند میں ہوں، نور اور بشر کے اس مسئلے پر تو اس سنی عالم سے ایک بات سیکھ جا، اگر میں حدیث دکھاؤں حضور نور ہے تو پھر آج سے نور اور بشر کا یہ مسئلہ سمجھ لے اور بات نہ کر کے حضور ہے یا بشر ہے، حضور نور ہے یا بشر ہیں، حضور قیامت کی خبر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی خبر بھی بتائی نہیں، ایک تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ سرکار علم غیب رکھتے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں بتایا، تو پھر جب یہ سوال مکمل ہوئے جانے لگے گئے، جناب عمر فاروق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر جانتے ہو اس شخص کو، یہ شخص کون ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں جانتا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے علم پر قربان جائیں اور ان کی عظمت پر قربان جائیں، ان کے عقائد پر قربان جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے؟ پوچھا حضور کون ہے؟ کہا یہ جبریل ہے۔ میں سوال کرتا ہوں وہ بشری شکل میں آئے، جو کبھی بشر ہو، کبھی نور ہو، کبھی بشر ہو، کبھی نور ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں، جو دنیا میں ایک مرتبہ بشر ہوا اس پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جو ایک مرتبہ بشر بن کر آیا اس پر اعتراض ہو رہے ہیں، جو بشر بار بار بنتا رہا
بار بار نورانیت کے ان صفاتوں میں جلوہ افروز ہوتا رہا، اس پر تو اعتراض نہیں ہے، میرے مصطفیٰ تو ہماری تعلیمات کے لیے بشر بن کر ہے، ان پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ جی بشر کا رنگ تو سفید ہوتا ہے، تو آقا کی زلفیں کالی تھی، وہ کیسے نور ہو گئے؟ میں کہ ٹھہر جاؤ، یہ بھی الحمدللہ سنیوں کے اسٹیجوں سے تمہیں جواب ملے گا، کیونکہ یہ اپنی طرف سے بات کرتے نہیں ہیں، یا یہ بات کرتے ہیں مصطفیٰ کی زبان یا مصطفیٰ کے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ زلف کالی ہیں اور نور کا رنگ جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے، تو پھر آقا علیہ السلام نور کیسے ہوئے؟ ہم نے عرض کی آپ لفظ نور لکھیں، لفظ نور لکھیں، انہوں نے لفظ نور لکھا، ہم نے کہا قرآن کھولیں، قرآن کھولا، میں نے کہا قرآن نور ہے یا نہیں ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا قرآن نور ہے، میں نے کہا پھر نور کو کھولنا، جب کھولا تو سطریں انہیں کالی ملی، میں نے کہا پھر اس بات کو اگر دیکھا جائے کہ سرکار کی زلف مبارک کالی ہے تو یہ نور ہم نے نہیں، جاکم من اللہ نور، میرے رب نے انہیں نور کہا ہے، تم نے سوال کیا نور کا رنگ سفید ہوتا ہے، مصطفیٰ کی زلفیں کالی ہیں تو سارا کا سارا نور ہونا چاہیے، میں نے کہا قرآن بھی نور ہے، سطریں تو اس کے اندر بھی کالی موجود ہیں نا، سطریں تو اس کے اندر بھی کالی موجود ہیں۔ جی سرکار علیہ السلام نور ہیں، پھر کھاتے کیوں ہیں، پھر پیتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا اللہ اگر نور کو کھلائے تو وہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے، وہ خود نہیں کھاتا، اللہ اگر اپنی قدرت سے کھلائے تو وہ کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے کہا آپ تو نور کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کھاتا ہے یا پیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پڑھ کر دیکھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام آپ جب گئے اس میدان کے اندر ان کے سامنے اپنے رب تعالیٰ کی دلیلیں پیش کرنے کے لیے، تو اس میدان میں آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے جو مقابلے میں آئے انہوں نے سانپ زمین پر پھینکے، اس گراؤنڈ کے اندر سانپ ہی سانپ تھے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ جو عصا مبارک اٹھایا ہوا ہے آپ ان کو پھینکے نیچے، جب یہ نیچے پھینکا گیا تو یہ سانپ کی صورت اختیار کر کر ان تمام گراؤنڈ والے جو وہاں سانپ بنے تھے ان تمام کو صفایا کر دیا۔ میں نے کہا اللہ اگر کھلانے پر ہے عصا کو کھلا سکتا ہے، نور کو نہیں کھلا سکتا، اللہ اگر کھلانا چاہے اس عصا کو کھلا سکتا ہے، اور وہ عصا بھی لکڑ کا تھا، وہ لکڑ کا تھا نا، وہ کون سا تھا عصا؟ اگر اللہ اس عصا کو کھلا سکتا ہے تو نور محمدی کو ہماری تعلیمات کے لیے بھی کھلا سکتا ہے۔ آخری بات کر کر اجازت طلب کروں گا، احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نورانیت اور بشریت کے مسئلے کو بالکل آسانی سے واضح فرما دیا۔ جب آپ نے واضح فرما دیا تو الحمدللہ دو گروہ تو نکلتے ہیں ہر طرف۔ جب محمد مصطفیٰ نے تبلیغ کی، وہ دعا کے چہرے والے نے تبلیغ، مصطفیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، تو دیکھیے ایسے چہرے والے اور ایسی نورانیت والے، ان کے سامنے بھی دو گروہ موجود تھے، ایک ماننے والا تھا ایک نہیں ماننے والا تھا، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو دیکھیے آپ فرماتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں، آپ توجہ کیجئے گا میری طرف، بندہ ناچیز کی طرف، ویسے تو علماء کی زیارت کریں، میں تو ان کی جو جوتیاں ان کی خاک کے برابر بھی نہیں، بس آپ توجہ کیجئے گا۔ فرمایا اوپر اللہ تعالیٰ ہے، نیچے سرکار علیہ السلام ہے درمیان کے اندر، اور آخر میں ہم امت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سب سے اوپر ہے، درمیان میں مصطفیٰ موجود ہیں، اور آخر میں ہم امت ہیں۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب رب سے لیتے ہیں تو وہ نور ہوتے ہیں، جب امت کو دیتے ہیں تو وہ بشر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات دکھاؤں تو آپ دیکھیں کہ جب شک صدر ہوا آپ کا، جب آپ کا شک صدر ہوا معراج کی رات کو، تو دیکھیں
کہ ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا۔ کہاں لکھا؟ ہم نے کہا بخاری میں لکھا۔ بخاری میں کہاں لکھا؟ ہم نے کہا چیپٹر معراج میں لکھا ہے۔ معراج کا چیپٹر کھول، میں تجھے دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ ادھر شق صدر ہوا، وہاں خون کا ایک قطرہ نہیں گرا، اور وہاں جنگ احد میں آپ کے دانت مبارک سے خون آنے لگا۔ میں نے کہا سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ نہیں آئی تو سمجھا دیتا ہوں۔ شق صدر ہوا، اس وقت مصطفیٰ رب کی طرف جا رہے تھے، اس وقت حضور رب کی طرف جا رہے تھے، خون نہیں نکلا۔ اس وقت نور تھے، جب دنیا کے اندر بشروں میں ٹھہرے تھے، لوگوں میں ٹھہرے تھے، وہاں جب خون کا قطرہ گرا تو اس لیے گرا کہ امت میں شہیدوں کا جذبہ بڑھ جائے، غازیوں کا جذبہ بڑھ جائے۔ اور شعب شریعت میں آپ نے لکھا، تاج الشریعہ نے بہار شریعت کے اندر آپ فرماتے ہیں ہر فرض سے مقدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زانوں پر سلایا ہوا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس مسئلے سے معلوم ہو گیا ہر فرضیت سے پہلے جو فرض نماز تک ہو وہ نماز صاف فرض ہو کوئی۔ فرماتے ہیں اگر ایک طرف نماز ہو دوسری طرف حضور کی توقیر و عزت کی بات آ جائے تو یاد رکھنا نماز نہیں اہم، مصطفیٰ کی عزت اہم ہے۔ ہمیں کس نے سکھایا؟ علی المرتضیٰ نے سکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب یہ مزل ہم سب کو حضور کی شان سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔